وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ آیت منافقین کے ایک اور پہلو کو بیان کرتی ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو نیک، خیر خواہ اور اصلاح پسند ظاہر کرتے تھے، مگر در حقیقت وہ فساد پھیلانے والے تھے۔ لا تفسدوا فی الارض، یعنی ان سے کہا جاتا کہ ایمان والوں میں تفرقہ نہ پھیلاؤ، جھوٹ اور منافقت سے باز آ جاؤ اور مسلمانوں کے دشمنوں سے دوستی نہ کرو، مگر وہ ان باتوں پر توجہ دینے کی بجائے اپنے عمل کو نیکی کے نام پر پیش کرتے تھے۔ قالوا انما نحن مصلحون، یہ ان کی خود فریبی کا جملہ ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں اور کفار دونوں سے میل جول رکھنا ایک عقل مندی اور امن کی کوشش ہے، حالانکہ ان کی یہ چالاکی دراصل ایمان والوں کے درمیان بدگمانی اور کمزوری پیدا کر رہی تھی۔ مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوئی تو کچھ منافقین نے بظاہر اسلام قبول تو کر لیا۔ یہ لوگ کبھی مسلمانوں سے وفاداری کے دعوے کرتے اور کبھی کفار سے خفیہ روابط رکھتے، ان کے ساتھ سلام دعا رکھتے، اور جب نیک مسلمان ان کو روکتا تو وہ جواب دیتے کہ ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو صلح چاہتے ہیں، فساد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت بیان کرتی کہ ان کی اصلاح دراصل فساد کا دوسرا نام ہے۔ یاد رکھے، ہر اصلاح کے نام پر ہونے والا کام نیکی نہیں ہوتا، اگرچہ اس سے دین یا ایمان کو نقصان پہنچے تو وہ اصلاح نہیں بلکہ فساد ہے، منافقت دل کی بیماری ہے۔ انسان خود کو نیک سمجھتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا نیکی کا کام کرنے جا رہا ہوں، مگر عمل میں فساد پھیلاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سچائی اور اخلاص ہی اصل اصلاح ہے۔ ہمیں اپنے ارادوں کو پرکھنا چاہیے، کیا واقعی ہم اصلاح چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، یا صرف اپنی مصلحت؟ یہ آیت بتاتی ہے کہ منافقین اپنے گناہوں کو نیکی کے نام پر چھپاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ خیر کے راستے پر چل رہے ہیں، وہ خیر چاہتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ دوگلا رویہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہا تھا۔ سچی اصلاح وہ ہے جو ایمان، سچائی اور انصاف پر مبنی ہو، نہ کہ خود غرضی اور منافقت پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اصلاح کرنے والا بنا، نہ کہ اصلاح کے نام پر فساد پیدا کرنے والے اور بگاڑ پیدا کرنے والوں لوگوں میں شامل فرمانا۔ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچا کے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر قائم رکھنا اور منافقت سے، نفاق کی ہر شاخ سے محفوظ رکھنا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی